ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور کامیابی بھی حاصل کرتا ہے۔ لفظ کامیابی، اس کی تعریف ہر بندہ اپنے حساب سے کرتا ہے۔ ہر بندے کے نزدیک کامیابی کا ایک اپنا تصور ہے۔ ممکن ہے کہ ایک انسان اگر کسی چیز کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہو، لیکن کسی دوسرے انسان کے نزدیک اس چیز کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ آپ حیران ہوں گے کہ چور چوری کر کے سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، دہشت گرد بم دھماکہ کر کے معصوم لوگوں کی جان لے کے سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن ایک شریف انسان اس قسم کی کامیابی حاصل کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہر انسان کامیابی کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ انسان کامیابی کی تعریف کچھ بھی کرے، لیکن اصل کامیابی کچھ اور ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جو جان لیتے ہیں اس راز کو، اصل کامیابی کے راز کو، وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں، عظیم ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی نوکری، پیسے، ڈگری، ایک اچھا گھر، گاڑی وغیرہ یہ ہماری کامیابی ہے۔ آج کے دور کا 20-22 سالہ نوجوان اس طرح سے سوچتا ہے۔ یہ نوکریاں، یہ گھر، یہ پیسے، یہ انسان کو ملنے ہی ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو کامیابی سمجھنا نہ صرف بہت بڑی حماقت ہے، بلکہ یہ بات انسان کی زنگ آلود سوچ کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ آج سے 15-20 سال بعد جب یہی انسان پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو وہ جان جائے گا کہ جس چیز کو وہ کامیابی سمجھ رہا تھا وہ اصل میں کامیابی نہیں تھی۔ پھر اسے پچھتاوا ہوگا کیونکہ زندگی تو گزر چکی ہوگی۔ یہ بات بڑی اہم ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس پچھتاوے سے بچنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اصل کامیابی اس سوال کا جواب ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ نے ہر انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھنا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا، اتنے سال کی زندگی دی، تجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ اس سوال کا جواب اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کامیاب ہیں، عظیم ہیں، اور اگر اس سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں، آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس سوال کا جواب یہ تو بالکل بھی نہیں بنتا کہ اے اللہ، میرے پاس اتنی بڑی نوکری تھی، میرے پاس اتنی دولت تھی، میرے پاس اتنا بڑا گھر تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس دنیا میں اربوں لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ سب کچھ ہے، اور کھربوں لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ سب کچھ تھا اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اس دنیا میں اربوں لوگ ڈاکٹر بن چکے ہوں گے، تو اگر آپ بھی بن جاؤ گے تو اس میں کون سی بڑی بات ہوگی؟ اس دنیا میں اربوں کھربوں کی تعداد میں لوگ انجینئرز بن چکے ہوں گے، تو اگر آپ بھی انجینئر بن جاؤ گے تو اس میں کون سی بڑی بات ہوگی؟ میری بات کا مقصد یہ نہیں کہ ڈاکٹر، انجینئر یا بزنس مین بننے میں کوئی برائی ہے، ہرگز نہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ضرور حاصل کرنی چاہیے، لیکن اگر تعلیم نے آپ کو بدلا نہیں، آپ کو اپنی ویلیوز کا پتہ نہیں چلا، اگر آپ کی سوچ بلند نہیں ہوئی، اگر آپ کے خوف دور نہیں ہوئے، تو یقین کیجئے گا ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تعلیم کو اپنی زندگی کا ایک حصہ ضرور سمجھیے، لیکن اس کو ہی سب کچھ نہ سمجھ بیٹھیے گا، کہیں یہ نہ ہو کہ زندگی کے امتحان میں فیل ہو جاؤ۔ یاد رکھیے، قیامت والے دن ایک ہی عبدالستار ایدھی ہوگا جو کہے گا کہ اے میرے اللہ، میں تیری ہی توفیق سے تیرے انسانوں کے لیے سہارا بنا۔ قیامت والے دن ایک ہی محمد علی جناح ہوگا جو یہ کہے گا کہ اے میرے اللہ، میں نے تیری ہی توفیق سے دنیا کی دوسری اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ کامیابی تو اسے کہتے ہیں، اصل کامیابی خدارا اپنی ویلیوز کو تلاش کیجئے، اس چیز کو تلاش کیجئے کہ جس سے آپ کو انرجی ملتی ہے، اس چیز کو تلاش کیجئے جو آپ کو آپ کے مقصد کے حصول کے لیے متحرک کرتی ہے۔
اور جب آپ اپنی ویلیوز کو تلاش کر لیں پھر تو اللہ کے بندوں کی خدمت کیجیے۔ اس دنیا میں آئے ہیں تو پھر اس دنیا کو کچھ دے کر جائیے، اور اس دنیا کو کچھ دینے کے بعد، لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے بعد اجر کی امید لوگوں سے نہ لگائیے گا۔ اجر دینے والی ذات وہ رب کی ذات ہے۔ آپ بس اپنا کام کرتے جائیے، وہ رب اپنا کام کرتا جائے گا۔ اصل کامیابی یہی ہے، جو کچھ بھی آپ کریں اس میں کچھ نہ کچھ اس دنیا کے لیے بھی ضرور کیجیے گا۔ یقین کریں ایسے ہی لوگ عظیم انسان بنتے ہیں۔